کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانے کا حوال ابتر. چلو گزارا کرو نا تو سبحان اچھا کو خیر کو انتظام میں نہ کام کرنا تو سب میرے پہ توجہ فرماؤ. ٹھیک ہے وہ پیر علی توجہ سارے تمنا کرے نا جو دل ہونے پھڑ گون لگے تو توجہ کون دے تو سب میرے پہ توجہ فرماؤ. توجہ فرماؤ. توجہ ہے سبحان اللہ فرماؤ. سبحان اللہ فرماؤ. سیدہ زہرا میرے محمد کریم کی شہزادی ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سامنے کھڑے کر کے فرمایا فاطمہ اللہ نے تیرے اوپر بھی جہنم کو حرام کیا ہے اور تیری آل کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کو حرام کیا ہے. کیا بات ہے. اللہ بابا کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پھر میرے مصطفیٰ کی دوسری حدیث سبحان اللہ کی دوسری حدیث میرے پیغمبر نے فرمایا. علماء کی پوری توجہ میرے ساتھ ہے. آپ رکھیں گے یہ دعا کریں گے خاتم ایمان کی دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرما دے گا. فرمایا اے فاطمہ دن قیامت کے ہر ایک کا حسب بھی ختم ہو جائے گا نسب بھی ختم ہو جائے گا. حسب بھی ختم ہو جائے گا نسب بھی ختم ہو جائے گا. چاہے وہ ملک ہے افغان ہے پٹھان ہے وہ چاہے پٹہاری ہے کوہستانی ہے بلوچی ہے یا کشمیری ہے ہندوستانی ہے یا ایرانی ہے یا مشتانی ہے یا زندانی ہے یا تہرانی ہے یا پاکستانی ہے. فرمایا فاطمہ دن قیامت کا ہر ایک کا حسب بھی ختم ہو جائے گا ہر ایک کا نسب بھی ختم ہو جائے گا. تیرا حسب بھی رہے گا تیرا نسب بھی رہے گا. میں مرلہ فکر میں پہنچ رہا ہوں. تیرا حسب بھی رہے گا تیرا نسب بھی رہے گا. اب میں توفۃ علماء کو پیش کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا عقیدے کی بات کر رہا ہوں. منصور شاہ میرا نام ہے. عبد الوہاب شاہ میرے والد کا نام ہے. دوست محمد شاہ میرے دادے کا نام ہے. فتح محمد شاہ میرے پردادے کا نام ہے اور عبداللہ شاہ میرے چھڑدادے کا نام ہے. فیض احمد ویسی میرے پیر کا نام ہے. جملہ پیش کر رہا ہوں. میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ دن قیامت کا نہ کسی کا حسب فائدہ دے گا نہ کسی کا نسب فائدہ دے گا. دن قیامت کو تیرا حسب بھی فائدہ دے گا تیرا نسب بھی فائدہ دے گا. پھر کیسا حسب فائدہ دے گا؟ تیری آل کے ذریعے تیرا حسب فائدہ دے گا تیری اولاد کے ذریعے تیرا نسب فائدہ دے گا. بھائی حسب نسب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں علماء میرے سر کا تاج ہے. ان کو ساری تقریر کا بات ہے. تقریر آپ کے لیے ہے. میں جملے پہ توجہ رکھنا رکھ مولوی قرآن پہ ہاتھ رکھ. میں تھوڑی بڑی تقریر کر گیا 1988 شروع کیا. اللہ کو خوش رکھے. توجہ ہے رکھ مولوی قرآن پہ ہاتھ جس محمد کا اور آئیے عقیدہ دی گال کہ جنہیں چپ رہا سینا میں سمجھتا چپی ہے کہ جنہیں بولتی بقیدہ پنچی ہے. پنچی آلہ حضرت چپی دوچھا وقتہ جنہیں سارا کو گلہ ہی کھلو تھا. رکھ مولوی قرآن پہ ہاتھ اور کار فیصلہ جس محمد کی آل کا حسب فائدہ دے سکتا ہے وہ محمد فائدہ نہیں دے سکتا. بات ہے یہ تو بات کرنے کی ہے. تو جنگلوں میں تقریر کرتا ہے کبھی پیڑ لگا میں تمہیں بتاؤ حسین فائدہ دیتا ہے حسن فائدہ دیتا ہے. میں تیز رنگ ویسا کہ میرے گھر دی گل کہنے کھانا میں کل پوچھ کے دکھلو تو ساتھی کا ہے دوانی کو نہیں پوچھی دا بچے ہے گھر لگو پوچھنا آگے پوچھا کرو بچے ہے. میں تیز رنگ ویسا تو سے تیز رنگ سپارہ لکڑی ہے. ارے دیکھو جیسا حسن کا نفع حسن جس کو نفع دیتا ہے جس کا حسین فائدہ دیتا ہے جس کا امام باقر فائدہ دیتا ہے جس کا امام جعفر فائدہ دیتا ہے جس کا امام شہر العابدین فائدہ دیتا ہے جس کا امام تقی فائدہ دیتا ہے جس کا امام نقی فائدہ دیتا ہے جس کا امام علی رضا فائدہ دیتا ہے جس کا امام موسیٰ کاظم فائدہ دیتا ہے جس کا امام حسن عسکری فائدہ دیتا ہے اور جس کا امام مہدی فائدہ دیتا ہے ان کا نانا محمد ان کو فائدہ نہیں دیتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے. تقریباً 15 منٹ میری تقریر ہو چکی ہے. اب دو شہزادے ہیں. ایک ہے حسن مجتبی
دوسرا امام حسین. بڑی کیا بات ہے سارے بولو اللہ تعالیٰ اللہ تمہارے تراضی ہو. ایک ہے حسن ایک ہے حسین. مگر میں پیچھے چلا جاتا ہوں اور لطف محسوس کرو منصور شاہ کی تقریر کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اجدی کے ساتھ علی مولا کے ساتھ نکاح ہوا زہرا کا. سارے علماء کے اتفاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا محبوبہ بیٹی تیری ہے, فیصلہ تو نہیں کرنا کہ نکاح کس سے ہوگا, فیصلہ ہم کریں گے کہ نکاح کس سے ہوگا. اور نکاح ہوا علی سے. اور اگلی حدیث یہ ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا نا نکاح اس سے ہوگا زہرا کا, اس سے ہوگا زہرا کا. اب یہ دو خون ملے, خون مقدس سیدہ زہرا پاک بطن اطہر کے اندر نبوت کا خون ہے, علی کے جسم کے اندر ولایت کا خون ہے. سار اٹھاؤ میرے ساتھ, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بطنی نامی تک کتنی تک رسول نے یہ بھی یاد رکھا ہے. ارے ادھر خون ہے نبوت کا, ادھر خون ہے ولایت کا. اب دونوں کی ہوئی شادی اور اللہ نے دیے شہزادے, ایک ہوا حسن دوسرا ہوا حسین. کمال ہو گئی بھائی. اب اگلے جملے پہ غور کرنا, جن کے ہاتھ سلامت ہے حضرت عباس کے کٹ ہوئے پاؤں کا وسیلہ ہاتھ بلند کر کے سوال کہنی ہے. ایک ہو گیا حسن دوسرا ہو گیا حسین, ایک ہو گیا حسن اور دوسرا ہو گیا حسین. ہم پوچھتے ہیں محمد کے پاک صحابہ سے, فرمایا جب حسن اور حسین کو اکٹھا کرتے ہیں کبھی علی نظر آتا ہے کبھی نبی نظر آتا ہے. ہو گئے جی کچھ واقعہ ہم لوگوں کو. اب دیکھیں سخاوتی امام حسن کو, شجاعتی مولا حسین کو, اور مسجد نبوی کا وہ عظیم مرحلہ میں نہیں بھول سکتا کہ جب میرے پیغمبر اعظم ہادی برحق صاحب ختم نبوت و رسالہ, صاحب ختم مرتبہ, صاحب خاتم, زینت الانبیاء, امام الانبیاء, سلطان الانبیاء, زیور انبیاء, تاجور انبیاء, سرور ورا, بدر الدجا, نور الہدا, کیف الغلا, صدر الولا, رات العاشقین, مراد المشتاقین, سید الاولین والآخرین, نصیر القریب والغریبین, اور رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ خطبہ نور ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ کا جمع غفیر ہے, دروازہ بدول کھلتا ہے, دروازہ بدول کھلتا ہے. حیران ہوں میں تیرے دروازے پر آیا ہے, حیران ہوں کہ میں دروازے پر. حضرت مریم اس امت کی بطول ہے, فاطمہ اس امت کی بطول ہے. علماء میری تائید کریں گے, بلکہ علماء میری بات کو سمجھنے کی پوری کوشش فرما رہے ہیں, اور آپ نے توجہ رکھنی ہے. ان کا شور نہیں ہے پر وہ بطول ہے. آپ کو کیسے پسند ہو, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مریم کا شوہر نہیں ہے پر بطول ہے, پر بطول ہے. کیا اس مسجد کے بیٹھے والے حسینی بیٹھے ہیں نا سارے, تو سبحان اللہ کی کھوجو گی. میں قربان جاؤں حسین تیری اماں پر, تو علی کی بیوی ہو کے بھی بطول ہے. علی کی بیوی ہو کے بھی تو بطول ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, constitution of Islam, constitution of the Muhammad نظام, دستور العمل مصطفیٰ کی شریعت, سنت محمد رسول اللہ, مصطفیٰ کی سنت ہے, طریقت ہے, مصطفیٰ کی شریعت ہے. جس عورت کا بچہ پیدا ہو وہ 40 دن تک مصلی تک نہیں آ سکتے. یار پوچھ لو, اور میں مفتی شفتی کو نہ پوچھ کے لو, اس عورت کا بچہ بچی پیدا ہو, وہ جس کا جسم پلید ہے, نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے, نہ تلاوت کر سکتی ہے, نہ مصلی پہ آ سکتی ہے. میں اپنی بات کو موید کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ بطول کیسے ہے. سارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ بطول کیسے ہے. بھائی اسی رسول اللہ کی شریعت ہے نا جس کی یہ بیٹی ہے, اسی پیغمبر کی بھی شریعت ہے نا
جس کی یہ لخت جگر ہے، تو میں تو نہیں کہہ رہا، بی بی فضہ کہہ رہی ہے امام حسن پیدا ہوا یا امام حسین پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد چوتھے گھنٹے ہم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ لطف آ گیا آپ لوگوں کو، چوتھے گھنٹے کے بعد مصلی پہ ہے۔ یہ شریعت تیرے ابے کی نہیں ہے، فاطمہ کریمہ کی ابے کی ہے۔ اگر آج کا مولوی سمجھتا ہے اور آج کا مفتی فتوی دیتا ہے تو سید افا کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے مصلی پہ نہیں جانا، مجھے مصلی پہ نہیں جانا، مجھے مصلی پہ نہیں جانا، مجھے سجدہ نہیں کرنا، مجھے سجدہ نہیں کرنا۔ اور جب میرے پیغمبر کو عرض کی گئی کہ بچے کی ولادت بسعادت باکرامت کے بعد فاطمہ سجدہ کرتی ہے، پتہ نہیں دل کی دنیا کے اندر یہ جملہ کتنی جگہ بنائے گا، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ اوروں کی بچیاں ہیں، یہ محمد کی شہزادی ہے۔ اللہ پاک ختم نبوت، زندہ ختم نبوت، زندہ سبحان اللہ ایک مرتبہ اچھی فرماؤ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، 25 منٹ میری تقریر ہو چکی ہے، سبحان اللہ اچھی فرماؤ۔ نام و مولی ہاں تیرا پیر جنہ کھڑی کے بچ پاوا دے، وہ سامنے رکھے گا، وہ پتہ تھا لگے میں کہیں گے تھی گئے، میں کہا تھا کہ جی اجھا تم ہولی شروع کی تھی، میں کہا جتا ہے ہولی شروع کی تھی، اتنا بچاروں بسترے آکے ہولی نام کتنی نہیں ہے، ہولی شروع کی تھی، کہا کچھ بھائی گھروں کا فاروق بتائیں دو، میرے سامنے ہے بھائی جو ہے آپ لوگوں بھی، میں سرکار نے فرمایا قبلہ میں بہت متعدد خطیب ہوں اور متعدد محلے میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے میرا محلہ بڑا سخت محلہ ہے، بڑا سخت محلہ ہے، پتھری محلہ ہے، پتھری محلہ ہے، میں متعدد خطیب ہوں، محتاط پیر ہوں، محتاط متمم ہوں اور محتاط میں تقریر کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے ہر قسم کی رجت و نجت سے میری فاطمہ کو محفوظ رکھا ہے، اللہ نے ہر قسم کی رجت سے، نجت سے، بلیدگی سے، آلودگی سے اللہ نے میری فاطمہ کو محفوظ رکھا ہے۔ اب آئی مجھے سمجھ، اے بچے پیدا کرنے کے بعد جس کا نہ مصلی چھوٹے نہ سجدہ چھوٹے اسے بطول کہتے ہیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ اب میرا مصطفیٰ طلبہ گھر ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، صحابہ کرام لہر زبان، یہ بھی تھوڑا رولا ہوتا ہے، سارے اپنے سنگل کو کھلو تھے، وہ جی صحابت ہے رائیں گے نہیں چاہوں تھوک لوگ کو حب لکھے تھے، جب میں وہ جماعت مجھ سے خوشی آ گئی تھی، میرے جملہ میں آپ کو حدیہ کرتا ہوں، وہ جملہ برداشت کر لو، میرا عقیدہ بالکل ٹرانسپیرنٹ شفاف ہے شیشے کی طرح اور بیتی آبشار کے خوبصورت پانی کی طرح میرا عقیدہ ہے، کیونکہ میں احمد رضا کے در کا نوکر ہوں اور میں فخریہ بریلوی لکھواتا ہوں، فخریہ میں بریلوی لکھواتا ہوں۔ کچھ استاروں نے کہا ایک بریلوی نہیں ہونا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا نہ ہو، میں بریلوی ہوں، میں بریلوی ہوں بھائی، میں بریلوی ہوں۔ جب ہمارے مدارس اور مساجد مجھے پتا کاری فرمان دماغ جب رجسٹر ہے کہ نہیں رجسٹر، اگر کوئی تو میرا رابطہ کرو، میرا مرید لگا بیٹھا ہے، اگر رجسٹر ہو اور کاغذات جائے نا اور پوچھتے جی لکھو جی کاغذات کے اوپر مسئلہ کون سا ہے، آپ لکھیں اہل سنت و جماعت، وہ کہتا ہے اہل سنت و جماعت کون سا، میں توجہ کرنا، کون سا، وہ جو منع کرتے ہیں وہ ہو، جو چومتے وہ ہو، بھائی یہ ڈی ڈی آر آدھا بیٹا ہے، اے ڈی سی جی آدھا بیٹا ہے، ڈی پی او آدھا بیٹا ہے، وہ آدھا ہاں جی دسو یہ تو سب کیرے آئے لسن ہوتا ہو، چمون آلے یا روکون آلے، چمون آلے یا روکون آلے، تو میں آدھا جی میں چمون آلا، وہ آدھا یہ تو ستی آکڑا میں بریلوی ہوں، وہ آتا دب کے آکتے ستا آکھ مولانا صاحب پاک ڈٹ کے تکنا چاڑ کھڑی ستا آکھ میں بریلوی ہوں، دو جا کے نا کہ میں نا چم دا دے چمڑ جو ستا آکھ میں دو بندیا، بھائی بڑی عجیب بات
को मेरा सलाम बुजुर्गों को। मैं पिछलों के थोड़ा कह रहा हूँ, तुम कहते हो कि बरेलवी नहीं कहना हमने। जब तुम मदरसा रजिस्टर कराने गए थे तो हमने क्या कुछ लिखाया था, इंसाफ से बताते मैं बरेलवी कहलाना छोड़ दूंगा। मैं बरेलवी कहलाना छोड़ दूंगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे सहाबा, इस पे मेरा जुमला ले लो, हदिया हो जाएगा सहाबा किराम, अल्लाह मुर्जमान की खिदमत करना, नौकरी हो जाएगी। मेरे मुस्तफा, ये आपका दाया, ये मेरा बाया, मेरे मोहम्मद का दाया भी दाया है, बाया भी दाया है। ये डिवीजन उम्मत के लिए, ये बाया, ये दाया, ये दाया, ये बाया, ये उम्मत की डिवीजन है, नबी की डिवीजन नहीं है। नबी का दाया भी दाया है, बाया भी दाया है, बाया भी दाया है। और जरा हाथ सलामत के लिए जुमले दो। मेरे एक मोहम्मद के हाथ के नीचे सहाबा है। हथौड़ा बड़ोगे याद रखेगी, मेरे हथौड़े ग्रुप पर काम नहीं किया, मैं इन पीरों से मुंजी कोट के रख देगा। अब गौर कर रहा, मेरे मोहम्मद के एक हाथ के नीचे सहाबा है, दूसरे हाथ के नीचे आल है। अब बोलना फर्ज है, मोहम्मद मुस्तफा के दोनों हाथों का मंजर चुरा रहा हो। एक के नीचे सहाबा है, एक के नीचे आल है। सहाबा मेरे मोहम्मद का कमाल है, आल मेरे मोहम्मद का जमाल है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैं राजी हूं, सुभान अल्लाह। ये बात भी रिकॉर्ड है, वो भी कर रहा है, वो भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। लिख लो मंसूर शाह का अकीदा, इस्लाम के फैलाने के अंदर सहाबा का किरदार है, इस्लाम के बचाने के अंदर मोहम्मद की और का किरदार है। खुश हो गए वो, खुश हो गए, थोड़ी देर और बोल सुनो। मेरे मुस्तफा का सहाबा रास्ता छोड़ दो, मेरे शहजादे आ रहे हैं, मेरे शहजादे आ रहे हैं। इमाम हसन मुश्तबा आगे हैं, इमाम हुसैन के लिए पीछे है, सुर्खी रंग के कपड़े पहने हुए, जुम्मे का दिन है और मिंबर पर खत्म नबूवत का बादशाह है, खत्म रिसालत वाला बादशाह है। और आगे वो बैठे हैं जिनके गले में है रज़ाअत का तबका, रज़ी अल्लाह अन्हु व रदू। मैं हरियाण हूँ, ये पाकिस्तान की जो सरहदों की हिफाजत करे उसको तमगा शुजाअत मिलता है। भाई पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, पाकिस्तान इस्लाम में एक डेमोक्रेटिक रियासत है। जो इसकी हिफाजत करे वो फौजी को तमगा शुजाअत मिलता है, तमगा बसालत मिलता है। अब मेरे जुमले पे गौर करना, महताब शाह साहब का साउंड, अल्लाह ताला आपको बरकत शाह जी किबला अता फरमाए। तवज्जो रखना, बड़ा खूबसूरत अप्रेज कर रहे हैं और आप मेरा बड़ा साथ दे रहे हैं। मेरे पिछले 10 दिन की सारी थकावट अब दूर हो रही है। तवज्जो रखना, गौर करना, उसको तमगा शुजाअत दिया जाता है। भाई क्यों दे रहे हो? कहा ये वतन अजीज का वफादार है, ये वतन अजीज का वफादार है, ये सरहदों का मुहाफिज है, ये सरहदों का मुहाफिज है। तो मौलाना साहब ये भी तुम इनको बताओ जिन्होंने 10 दिन से रोड बंद कर रखे हैं, इनको बता, जिनकी वजह से सर्विस बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, इनको बता। जो सरहदों की हिफाजत करे उसे तमगाए शुजाअत मिलता है, जो खत्म नबूवत की हिफाजत करे उसे तमगाए रज़ाअत मिलता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सब्बा नबी जमात, सब्बा नबी जमात, सब्बा नबी फख्तलू हो। अल्लाह आपसे राजी होगी, मैं आपसे राजी हूँ भाई, मैं राजी हूँ। सहाबा मेरे मोहम्मद की खत्म नबूवत के मुहाफिज है।
ختم नबूवत के मुहाफिज है। मैंने जुम्मे के इज्तिमा में भी कहा है, अगर मेरे मोहल्ले में आने की किसी गली से घोड़ा ना गुजरने दिया जाए, कमिटमेंट हो सकती है, मुआहदा हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है। जुम्मे से 15 मिनट की कौन है, 1.5 घंटा खिताब होना है, कोशिश कौन है तो सब बैठे हो जी, गली तक रोक लो तो गली बंद थई पई होती तो जो है सुभान ऊंचा को देखा मुआहदा करने को तैयार बैठा हो। हम अमन पसंद हैं, तवज्जो है, तवज्जो फरमाओ, हम अमन पसंद है। अगर किसी रोड से इतनी बड़ी गल है तो शायद आज हण के कोई सुनी ना होवे, हुन मेरे को सुनाए तो बात सुन लगे, जो पहले सुनी बैठो चुप बैठे रहो, मुझे बता पहले सुनी बैठे हो। अगर कहीं रोड से तुम्हारे घोड़े को नहीं गुजरने दिया जाता, मैं मुआहदा कराता हूँ, मैं घोड़ा भी लंघाऊंगा, मुहार भी पकड़ूंगा, साथ चला जाऊंगा। आप परेशान हो गए शादी के आकार मुस्तैद बंदे हो, अथेंटिकेटेड बंदे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं मैंने कुछ कहना है, मैंने थोड़े से सफ़ों को खोलना है और आपको पढ़ाना है, टीच करना है। मैं फायदा करता हूँ, अगर कोई सुन्नी नहीं गुजरने देता, मैं बरेली सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, मैं साथ भी चलूंगा, घोड़ा भी टप जाएगा, मुहार भी पकड़ूंगा, शर्त यही है। याद रखो कि नाम हो रहा शाम रुक आया है, शाम सही तक शाम बड़ी औखी होती है, हर शाम सारे वास्ते बड़ी औखी होती है। ये पुरानी शाम दा है, ठीक है जी, इज्जत दाखिल हो गया तवज्जो हो गया। तो मैं गल करा, मेरा पूरा मजमा पटीना मैंने दबा तक है, मगर शर्त एक है, वो जो घोड़ा तुम निकालते हो ना पाकिस्तान में, उसकी कोई सूरत नहीं है कि वो है या नहीं है, शबी है, शबी है, पता नहीं है वो है या नहीं है, तुम उसके एहतराम करते हो। अगर कहीं से तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो, मंसूर शाह बिन अब्दुल वाहिद शाह को आवाज दो, मगर एक मुआहदा है, घोड़ा भी लगवा दूंगा, उसकी मुहार भी पकड़ूंगा, मगर शर्त ये है, ये घोड़ा जिसकी शबी है, कन्फर्म नहीं है, इसका मैं एहतराम कर लेता हूँ, जिसमें मोहम्मद सवार हुआ उसका तो एहतराम करो। जिससे मोहम्मद सवार हुए हैं वो है अबू बकर सदीक, उसका तू इतराम कर ले, इसका मैं इतराम कर लेता हूँ, झगड़े खत्म हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया, हटो सहाबा, मेरे शहजादे आ रहे हैं, सुर्खी मैं रंग के कपड़े हैं। मेरे मुस्तफा ने एक शहजादे को यहाँ बिठाया, दूसरे को यहाँ बिठाया, ऊपर चादर मुजम्मल को डाला और फरमाया, अल्लाह ये मेरी बेटी के मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के मेरे बेटे हैं, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी तो बोलते ही नहीं है बाबे, जब तक वो कहता नहीं है। उसने फरमाया होगा कि तुझे दुआ मांग, मंगे नबी ते रब कबूल न करे, हो ही नहीं सकता। पीर दी दुआ मंगोड़ा वास्ते तुसा दूर लगे वेंदो कि बाप ने उन्हें दुआ कबूल थींदी है। ते जेड़ा दीन इस्लाम दा पानी है, जेड़े खत्म नबूवत दा बादशाह है, कसर नबूवत दी आखिरी इट्टे वो है मोहम्मद मुस्तफा, उसकी दुआ तो वो है, दुआ है। और बिलाल मस्जिद वालों, वो इशारा करे तो रब चांद को 2 टुकड़े कर देता है, वो इशारा करे दरख्त चढ़ते हैं, और उंगली का इशारा करे तो रत्तुल शम्स हो जाता है, सूरज पलट आता है। दोनों शहजादों को बिठाकर दुनिया वालों को बता रहे हैं, सुनो दुनिया वालों, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरी बेटी के मेरे बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अगले जुमले पे आओ, और ऐ अल्लाह जो इनसे दुश्मनी करे, मैं बड़े नाज़ खाने में अब दाखिल हो गया और मैं बार बार घड़ी की तरफ भी देख रहा हूँ। अल्लाह जो इनसे दुश्मनी करे, जो इन दोनों से दुश्मनी करे, जो इन दोनों से दुश्मनी करे, ये फोन कर चलते वो सारे बनोड़ बैठे हैं, जो इनसे दुश्मनी करे उनसे तू भी दुश्मनी फरमा।
یہ کون کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے استغاثہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی فرما. اب جتنے اہل علاقہ بیٹھے ہیں نا جنہیں اس محفل کو سجایا ہے, قاری محمد فرمان علی صاحب کے ساتھ مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ جتنا بھی تعاون ہوا ہے, اگر تمہارے لیے اگلی حدیث کے حصہ بیان کر دو تو سبحان اپنے لیے تو ہوگی نا. بھیڑا کینڈیڈیٹ ہونے یا اپنے پولوں تو ہی رکھ لو وہ بھائی بھیڑا کینڈیڈیٹ ہونے یا اپنے پولوں تو ہی رکھ لو. وہ فون کہنے جائے ہاں جی کہ پڑے ہو ہلکے نے بلوچ دا ہلکے روچے چھوڑ تو آپ نے تو ہی رکھ لو. آدھے کیوں بہرا ہو سکے لوگوں نے فاتح کیوں پڑے گی مرد ٹبری ہے جڑے دا فاتح پڑھتا ہے مرد جڑا مرد ٹبری دا فاتح پڑھتا ہے تو داتا باتہ چیلم تے تب ہوتا ہے تو ویلا لکھاؤں دے نہ ہے اس سے بات تو ہی رکھ لو. یہ ہونے تھوڑا اپنا بولوں اور تو سب فیصلہ کرنا تو سکے طرح جیت دو کہ قاری لیاقت صاحب دے, قاری ارتاز صاحب دے, قاری حمایت صاحب دے, قاری فرمان صاحب دی گل نہیں, تے محمد اسماعیل دی گل نہیں, تے چاچی فیض دی گل نہیں. یہ میری گل نہیں, تمہاری گل میرے پیغمبر کی حدیث ہے. ہم نے دیکھو اس پولن پہ آپ کی طرح جیتے اور اللہ یہ میری بیٹی کے میرے بیٹے ہیں, ان سے میں محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے بھی دشمنی فرما, اور قیامت تک اور قیامت تک آج تک آج تک آج تک آج تک اللہ جو قیامت تک ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. بھائی میں کچھ نہیں کہہ رہا, یزید کو امیر المومنین کہنے والے چاہے لو مرحب کی اولاد قتل النسل, میں نے جمعے پہ اعلان کیا ہے, میں نے کہا مولانا رکھ سر پہ قرآن, تو پوری تقریر میرے حسین کے خلاف کر رہا ہے, 7 مسجد ہے, میں نے کہا رکھ سر پہ قرآن, پورے مجمع میں سے ایک غلام یزید دکھا, میرے مجمع میں میں 2 خادم حسین دکھانے کو دلا رہا ہے. رکھ سر پہ قرآن, اپنی مسجد کے اندر میری مسجد کی صفحے آج دھلوائی ہے میں نے, رکھ اپنی مسجد کے اندر سر پہ قرآن. تو پورے مجمع میں غلام یزید دکھا, میں تمہیں یتیم خانے والا خادم حسین دکھواتا ہوں. یہ کوئی بات ہو گئی ہے, یہ کوئی بات ہوئی ہے. ہم نے چھولے نہیں بیچے ہیں, ہم نے حسین کو راضی کیا ہے, لاشیں دے کر راضی کیا ہے. ہم نے کچھ چھولے بیچے ہیں, ہم نے کچھ چھلیاں لگائی ہیں, لاشیں ادھر بھی گرے ہیں, لاشیں ادھر بھی گرے ہیں. تب حسین نے کہا تو ہی تو ہے خادم حسین, خادم حسین. اب غور یہ کر رہا ہے, پوری مولویت زور لگا رہی ہے, میں مرلہ فکر میں داخل ہو رہا ہوں, پوری مولویت زور لگا رہی ہے کسی طرح یزید کو جنت ملے جائے. وہ کدی تیز ہو گئے, کدی تیز ہو گئے, کراسے کا میرا ڈیور پورا زور لا دے بھائی, میں اس کو یکدم 60 پہ کھلا ہوں دی 120 تیز, بڑا زور لا کے ہینڈ بریک تو مار دیں جو سارا کام الٹا سیکھ بولو گے, وہ بڑا زور لا کے تے کوئی متحد بند ہوئے نا, تے پتر نافرمان ہوئے تو بڑا گھسیٹ کے گھر کرے وارنگ اندر بابا اللہ کا نام دن جو کبو کی طرح بیٹھا گا. پوری مولویت ہون جمل آیا, ہون جمل آیا, پوری مولویت, پوری مولویت, پوری یزیدیت زور لگا رہی ہے کسی طرح یزید جنت میں داخل ہو جائے, کسی طرح یزید جنت میں داخل ہو جائے. اللہ آپ کی زندگی دراز کرے, حوصلے آپ نے بڑھائے ہیں, سبحان اللہ آپ نے کی ہے, اس پر اللہ کے فرشتے خوش ہوں گے, کربلا کا واقعہ خوش ہوگا, مدینے والا محمد مصطفیٰ خوش ہوگا. بڑی زور لگا رہے ہیں کسی طریقے پہ یزید کو جنت میں داخل کرے. میں نے کہا سنو میری بات,
छोड़ो मेरी बात, किस जन्नत की बात करते हो? रब वाली की समझ गया तो जरा समझे, रब वाली जन्नत की बात करते हो ना। हमारे सारे तराज को चराब ना करे लगा बने चलो के कोई मसले को नहीं, नो टेंशन नो डिप्रेशन, बिल्कुल लगा बने। अगली बात कह दूं, बोलो 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 मुकाम। अगली बात कहूंगा वो, मैंने कहा सुन, जिसकी वो जन्नत की तो बात करता है ना कि यजीद वहां जाए, मोहम्मद पहले दरवाजे बंद कर गया है। वो सब आपने दरवाजा बंद कर गया है। बोला आप पूछेंगे शाहजी मसला हल करके जाना, रोटी छोटी बाद में होगी, ये पहले मसला करो। हसन को खड़ा किया, हुसैन पाक को खड़ा किया, फिर वहां हसर वल हुसैना सैयद शबाब अल जन्ना। कमाल हो गए, सारो ठो मेरे साथ, सारो ठो अल हसरा, ये है नबी का इल्म गैब। अल हसर वल हुसैना सैयद शबाब अल जन्ना। फिर हसन तुम और हुसैन तुम जन्नत के नौजवानों के सरदारों के सरदार हो। जन्नत के नौजवानों का अगर नारा मेरा हक पड़े तो नारा जरूर मान लें, जो सुभान पड़े तो सुभान अल्लाह। गाल बहुत बड़ी है, जन्नत के नौजवानों के सरदार हो। नारी लाका साहब मेनू हदीस दी समझी होना ये तो चौके जुम्मे पड़े ना तो समझ में नहीं, मुझे हदीस की समझ में आ गई है। नबी जानता है इल्म गैब, उसके पास अल्लाह की तरफ से अता का गैब होता है। नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब शरीफ में था कि कुछ बेसंते आएंगे जो मेरे नवासे के कातिल को जन्नत में ले जाने के लिए सारा दिन एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। मैं आज से इनको सरदार बना रहा हूँ। अगली बात है सुभान अल्लाह भी हो, नारा भी हो, लेकिन नारे ना हो कि मेरा हाथ अड़ती हो, मैं कर रहा भी धरिया वक्त भेज दो सुभान ऊंची हो देखो। बड़ी अजीब बात है, फरमाया ये है हसन, वो है हुसैन, अल हसन वल हुसैना सैयद शबाब अल जन्ना। बेटो जन्नत के दरवाजे में खड़े हो जाना, किसी यजीदी को नहीं गुजरने देना, हुसैन ही लगा भाई। तुम अमीर की बात करते वो जन्नत में जाएगा, तुम्हारा गुजर भी नहीं है। इन्ना तत्ते नहीं बन सकता जितने नौजवान खड़े मुमकिन नहीं, मुमकिन पॉसिबल इतने नहीं वेंदा उन्हें छिखड़ो। इधर वो जाएगा जिसने डी चौक पे मोहम्मद की खत्म नबूवत का वादा दिया। इधर वो जाएगा जो अदयाला जेल के अंदर सूली पे धूल में भी कहता है या रसूलल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर हो। या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। मैं गरीब आ गया, बिल्कुल गरीब आ गया। इधर ये नहीं जा सकते हैं, इधर वो इल्म दीन जा सकता है जिसने कहा अब फरमियो हटा मेरे चेहरे से कपड़ा, मैं गुनहगार जरूर हूँ, मोहम्मद का गद्दार नहीं हूँ। तुम इसको मारना चाहते हो? नहीं। और अगली बात में सुना दूं, मरले फिक्र में दाखिल हो गया और समझ आएगा कि मैं ध्यान के लिए ये बाहर हो तो वासी मांगो, अल्लाह बाहर उठा ही रखो, लम्बे तो छड़ा बंदे तू तो छड़ा दे आप तो खाना नहीं चलते। ये जेरे डॉक्टर पिंडी छोड़ किथे अब आने ना, मैं अगर तो बोल है के जेरे पी उत्ते छोड़ का अफरान दे पी उत्ते दे उत्ते तवी तो डे सी उत्ते भूखे बने सी उत्ते उत्ते रखे सी। मैं के मैं बुझ गया तेरा दर भी खा लिया तो तेरा घर भी खा लिया।
آدھا بندہ شفا نو چھوڑ کے میاں لیا کھلوتا ہے، فہم نو چھوڑ کے میاں المعروف انٹرنیشنل اتنے مرنے گلے میاں لیکن پروج کیسے کرنے گی وہ تو فلاں شمار میں زمین تو ہی کوشش کو رہتے قرآن تکے لگے کھلوتا ہے تو آ کے ٹھیکے لگے کھلوتا ہے ان لوگوں کو تھائی رو بیٹے بس بس امام حسین خان رجال تو ہوتے بھی ہن انہوں تو معافی منگو تو دادا نہ انہوں تو معافی منگو حالت مسئلے کار بندے سارے کا مسئلے پڑے پے پتہ کہہ رہے چبلا تے جبلا مار کے چلے میرے وہ جو تھارے مول کے پھٹے نانا میرا کیرا مول بھی میں کو خارج کھویا ہی ذرا سرائے انہوں کو پہنچ اب توجہ رکھنا اب مرد فکر آ گیا ان کو لطف آئے تو سبحان اللہ کو جمع آجا میرے گھنٹہ 8 بجے آتے میں شروع کی دیئے یہ پر 40 منٹ 10 منٹ رہانے میں چاہنا تھائیں تھائیں کام سمیٹا توجہ رکھیے گا میرا حسین شباب میرا حسین شباب ہے میرا حسین شہادت کا آفتاب ہے میرا حسین نبوت کی مہتاب ہے میرا حسین علی کا نور نظر ہے میرا حسین زہرا کا چین قرار ہے میرا حسین سنیوں کا بادشاہ ہے بے مثل بھی ہے بے مثال بھی ہے با کمال بھی ہے با رونق بھی ہے با کپان بھی ہے نصرت بھی ہے عزت بھی ہے حرمت بھی ہے شان بھی ہے شوقت بھی ہے صداقت بھی ہے امانت بھی ہے دیانت بھی ہے باقید بھی ہے طہارت بھی ہے حسن بھی ہے جلال بھی ہے جمال بھی ہے کمال بھی ہے فضال بھی ہے تو سبحان اللہ بطری چکے یہ سب کچھ ہے میں جملے پیش کر کے مرل فکر میں داخل ہوں جب ولید کو یزید نے بھیجا ولید کو یزید نے بھیجا رات کا وقت تھا یا محمد اشفاق سے لیکن یہ میرے مرید بیٹھے مریدوں تھا زیادہ بڑھتے سبحان اللہ کھولنے سارے تھا ویسا سارے حسین پاک تھا مرید بیٹھا کمی جو ساری چھوڑی فقیر دا یا پسین ہے نا یہ بھاں میری ایسے لئے کمرے تیری شک سی کونا لیکن بخشا گرتی میں بڑی محنت رہا تھا تقریر سنائی بیٹھی تقریر نہ تو میں کھیت دا تقریر نہ مسئلہ ہی کوئی نہیں اور یہ بھی کچھ ہے میں غور کرا تو سب غور کرے ولید آیا یزید کی طرف سے یہ ولید آیا یزید کی طرف سے آیا رات کو ملا میرے نبی کے نواسے کو ملے میرے شہزادے کو فرمایا کیسے آنا ہوا مدینے کی متانت ترین پرسکون ترین منکسر المزاج حلیم الطبع اور سنجیدہ سیریس ترین اگر شخصیت کا نام ہے تو حسین ہے تو حسین فرماتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کسی کا مذاق نہیں کیا میرے حسین پاک نے فرمایا میں نے زندگی میں کبھی کسی سے مذاق نہیں کیا کیونکہ مذاق شر کی جڑ ہے میں نہیں کہہ رہا مدینے کے لوگ کہتے ہیں مدینے کا منکسر المزاج حلیم الطبع متانت والا سیریس مین اگر کوئی شخص تھا تو وہ حسین ابن علی ہے 54 سال 6 مہینے 6 ہفتے 6 دن 6 گھنٹے جب شہید ہوتے کی زندگی تھی اللہ تعالیٰ تو ادھر عزیز ہوئی آپ لوگ کنے آنا ہے تو جواب لگا دی میں مکانا تو سب گھارے کرنا تو میں نہیں مرنے کنے آنا ہویا ہو سکے کہ یزید بھیجا ہے کہ وہ خلیفہ ہے خلیفہ وہ دبایت کر کے دو 5 ایسے صحابی دینا انکار کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس حسین بن علی یہ 5 ایسے ہیں جنا انکار کی تھا اسے دی بہتری کرنی میرے حسین پاک اصل میں مضمون تھا ورنہ میں میراج تو بیان نہیں کرنی نا میں فرمان واقع ہو جا شاہ جی کی واقع آتی میراج بیان کرنا دے میلت راتی لوٹے بیان کرنا لگے ہون پتہ لگے نے محمد والے محمد کیا ہوتا ہو آپ پتہ چل رہا ہے اس لیے تو مزمن شاہ صاحب میرے اپنا شکر ہے مکمل ماشاءاللہ اور یہ بھی در پڑھتے ہیں یہ کہہ کے دیا ہے کہ گھر والوں سے زیادہ سنا کرو میرے مدرسے گھر مجھے زیادہ پتہ ہوگا آپ کو نہیں ہوگا میرے گھر کا مجھے زیادہ پتہ آپ کو نہیں ہوگا آپ کے گھر کا مجھے پتہ نہیں ہوگا تم بتاؤ گے تو پتہ ہوگا مجھے نہیں ہوگا کبھی ہم سے بھی پوچھا کرو کہ حسین کیسا تھا کبھی ہم سے بھی پوچھا کرو کہ حسن کیسا تھا کل کر رہا تھی نا جب ہم چیٹوں میں تھے ایک نوجوان اٹھا اس نے میرے سامنے پرچی رکھی اس نے کہا جی ہم امام حسین پاک علیہ السلام بہت سنا ہے امام حسن بیان کرو میں نے کہا یا تو میرا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے آپ میرے غور سمجھے یار بیٹا تو ہائر ایجوکیٹڈ ہے اور میرا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے اس کو حسن آتا ہے میں نے کہا مجھے حسن حسین زین العابدین امام باقر امام جعفر امام تقی امام نقی امام علی رضا امام موسیٰ کاظم امام مہدی امام حسن عسکری اگر نہ ہے تو مجھے پھر سید کون کہے گا
یہ میرے ساتھ ہے، میں نے مکمل بیان کیا اور لڑکا بڑا خوش ہو، بڑا مطمئن، بلکہ اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی جب امام حسن پاک کی میں نے شہادت بیان کی ہے۔ تو اب توجہ یہ رکھیں، میرے حسین پاک نے فرمایا یزید یہ کہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں۔ میں تقریباً ارادہ بڑا ہی بیٹھا کہ میں 9 عملوں سمیٹ کے دے صلاۃ والسلام ہو گئے، جماعت بھی ہو گئی۔ اب غور کرنا، میرے حسین پاک نے فرمایا ہم سبحان اللہ، اللہ کو زندگی دے، سبحان اللہ، فرمایا ہم آل محمد رات میں فیصلے نہیں کرتے، اجالوں میں فیصلے کرتے ہیں۔ اور میں قربان ہوں تیرے نام دے، تب سے تو قربان، میں انہیں تو قربان دے تیرے نام تو خوش بیٹھے تھی دے۔ ہم آل محمد، ہم آل محمد رات کی تاریکوں میں فیصلے نہیں کرتے، دن کے اجالوں میں جو بھی فیصلہ ہوگا صبح صحابہ کے سامنے مسجد نبوی میں ہوگا۔ کیا بات ہے، صبح ہو گئی، وہ قاتل کا مسنجر آیا جو اس کا ایمبیسیڈر تھا، جو بھی تھا، میرے مولا حسین پاک آ گئے تو اس نے کہا میری وہی معاملہ ہے جو رات کو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ساری تقریر ایک پاس سے 15 منٹ کی تو توجہ رکھائے، یہ لگے کہ انہیں تو سمجھو ساری تقریر لگی گئی ہے۔ یہ میرے حسین پاک بول، اس نے کہا وہی میرا مطالبہ، یہ اس کا مطالبہ ہے، میں لے آیا ہوں، یہ آپ سگنیچر فرمائیں یا قبول فرمائیں یا اس کی بیعت کریں۔ میرے حسین پاک نے قبلہ بہت سونے لفظ ہے، میں تو ہدیہ کر رہا ہوں تو تس کربلا کے بادشاہ تک اپنے سوال نہ بچاؤ گے۔ میرے حسین پاک نے صحابہ میں فرمایا بھائی دی چھوٹی تنار ہے بڑے ماشاءاللہ، بڑے اللہ کے بعد خوش ہو گیا، اگے بیچارے نارے بنا دے بیٹھے ہونے، لیکن آج تو سب میں بھرپور کر دیتا ہے، فل بٹا فل کر دیتا ہے، اللہ پاک تو کر کے یہ آج مطمئن بیٹھے ہیں، نارے کے نارے بنے درا گئے۔ تو جو ہے اب میرے حسین پاک کے لفظوں پہ غور کرنا، میں دا اتنے قیمتی لفظ نہ سونا تو میں نے نہیں رکھتا، وہ جنت جو پانی آ گیا نا، لکھنے میں جبریل ہو گیا، دھرتی مدینے جو ہو گیا، یہ فاروق اعظم ہو گیا، بات مزہ آ گیا۔ لیکن میں ہوں مجبور ہے کہ میں بیان تک کر لیں، میرے حسین پاک کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا وہ میرے جیسا نہیں، نہیں حق ادا نہیں کہ میں مطمئن نہ دیا، میں دوبارہ پیش کرا، فرمایا یزید مجھ جیسا نہیں اور میں یزید جیسا نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، میں راضی ہوں آپ سے، وہ مجھ جیسا نہیں اور میں مجھ جیسا نہیں، میں اس کی بیعت کروں گا جو مجھ جیسا ہوگا۔ آخر کے تھینک کہیں تو مرید بیٹھے ہونا، کیا نہ کہنے تو بیٹھے ہونا بیٹا، لیکن حسین پاک تو سارے بڑے بڑے، نہ کوئی ویس گئے، نہ کوئی گولڈ گئے، نہ کوئی مزر گئے، نہ کوئی رشیبند گئے، نہ کوئی قادر گئے، اور سارے حسینی بیٹھے ہونا۔ چلو یہ بات تو کہہ دی، اور میرے حسین نے فرمایا میرے بعد بھی اس جیسے بھی آئیں گے، ہم جیسے ہماری تحریک تو میں ہو گیا، میرے بعد اس جیسے بھی آئیں گے اور مجھ جیسے بھی آئیں گے، جب اس جیسا ہوگا نا مجھ جیسا قیامت تک اس کی فائدہ نہیں کرے گا۔ اس کی فائدہ نہیں کرے گا۔ بڑی عجیب علماء فکر کیا ہے، گھڑی کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، توجہ رکھیے گا۔ ہم پوچھتے ہیں آخر حسین کسی کا تو مرید ہوگا، آخر کسی کا تو مرید ہوگا، یہ تو ہم پوچھیں مرید تو کسی کا ہے۔ سانو کی ضرورت پو گئے گا ڈھیر جار بولا کلو پوچھا، سانو کی ضرورت پو گئے حوثی وید دینا کلو پوچھا، سانو کی ضرورت پو گئے پنج خیال آنا کلو دیو خیال آنا کلو روشانی آنا کلو ترک آنا کلو پوچھا، سانو کی ضرورت ملتانی کلو پوچھا، کبیر آلی آنا کلو پوچھا، لو دھاندے بھاول پور آنا کلو پوچھا، سانو کی ضرورت پو گئی کہ صادق آباد آنا کو حیدرآباد سکر آنا کلو پوچھا، سانو کی ضرورت پو گئی کہ کوئٹہ تا نوشکی آنا کلو پوچھا، سانو کی ضرورت پو گئی تا لاہور آنا تا اسلام آباد آنا تا اپنا بعد آنا کلو پوچھا۔ ایسا محمد کے صحابہ سے پوچھتے ہیں جو فرما دے رہے ہیں میں اس کی بیعت کروں گا جو میری طرح ہوگا، یا میں اس کے مرید ہوں جو میری طرح ہے۔ میں پوچھ لیتا ہوں وہ منظر کبھی سنی نہیں بھول سکتا جب مسجد نبوی کی گلی کے اندر علی حسین پاک کی انگلی پکڑ کے آ رہا تھا اور سامنے صدیق اکبر بیٹھ گیا۔
کبھی بھی نہیں بھول سکتے وہ منتر ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے اکڑو بیٹھ گیا اکڑو سے سرکار کی سنت ہے اکڑو بیٹھ گئے علی پاک کی انگلی کو پکڑ کے امام حسین پاک کریم مولا نے پکڑ رکھا ہے اور ابو بکر پاک ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں مولا کا بھی چہرہ دیکھتے ہیں اور ادھر کی بھی دیکھتے ہیں علی کا چہرہ دیکھ رہا ثواب نہیں ہے عبادت ہے مولوی کو کہو فاصلہ میں نہیں کر رہا ثواب نہیں عبادت ہے ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں علی پاک بول پڑے میرے مولا نے فرمایا ابو بکر بھائی ابو بکر بھائی پتہ نہیں کن کن کی یہ اب شامت آئی جو میں نے ابھی بات آپ کو بتائی سبحان اللہ ابو بکر بھائی وہ دشمن بھائی نہیں ہوتے سجن میں علی بھائی ہوتے ہیں مدینے کی گلی کے اندر آنا مدینہ دلیل و والی اور بھابوان بتا دیا ابو بکر کو میرا دشمن نہ بتانا ابو بکر میرا بھائی ہے دیکھتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں بولتے ہیں نہیں ہیں دیکھتے ہیں امام حسین کو ہٹایا ادھر کرا آپ دیکھیں بالکل نیڑے نیڑے کا لاگے ادھر کرا اٹھنا نہیں ہوتا بڑی سونی گل ہو رہی ادھر آیا ماتے کو چوما کس نے چوما ابو بکر سے بات دشمن تو پتہ تو سے چومے دے دو محلے چھوڑ دے اور راندہ گلی چھوڑ او بس دے علاقے چھوڑ دے اور راندہ چوما اور جو جملہ دے نا تاجدار صداقت رہے وہ مسجد بلال کے اندر انہیں فٹوں سے انہیں تھوڑی محراب فٹ تک کھلو دی فرمانے لگے شہزاد رسول شہزاد رسول تم بیٹے علی کے ہو صحابہ کہہ رہے ہیں وہ حسین پاک کا حسین جملہ جو ولید کو دیا تھا کہ وہ مجھ جیسا نہیں نہ میں اس جیسا ہو میں اس کی بیعت کروں گا جو مجھ جیسا ہوگا میں اس کی کروں گا یہاں رکنا اب جملہ سن کے سوال کہنا ہے فرمایا اے شہزاد رسول تم بیٹے علی کے ہو پر لگتے محمد جیسے ہو جزاک اللہ اب آپ کو سمجھ آگی کہ حسین کس کا مرید ہے حسین کس کا مرید ہے کربلا کی تش پر حسین نے جو قدم رکھا بڑا پاکیزہ قدم ہے بڑا طاہر قدم ہے بڑا مطیب قدم ہے بڑا پاکیزہ قدم ہے بڑا نفیس قدم ہے بڑا خوبصورت قدم ہے بڑا بیوٹیفل قدم ہے بڑا فروٹفل قدم ہے بڑا حسین و جمیل ہے حسین آرا قدم ہے زیافاشیوں والا قدم ہے تبناکیوں والا قدم ہے میں بلال مجد اللہ تک وہ اچھا کھائنا چاہنا بڑا کمال والا قدم ہے جب تک محمد پاک کریم مولا میرا معصوم پیغمبر وہاں نہیں گیا تو عرش تھا جب محمد کا قدم لگا تو عرش معلا ہے میں قربان عرش معلا کمال ہے اس خون پاک کا اگر نانا قدم لگائے تو عرش معلا بناتا ہے نوازہ قدم لگائے تو کربلا معلا بناتا ہے میرے حسین پاک یہاں پر پہنچے نا تو ساری باتیں اپنی طرف طے ہو گئی ختم ہو گئی ہے میں یہاں پر آپ کو لطیف نقطہ دے کے اختتام کرتا ہوں میرے حسین پاک 1 گھنٹہ تقریباً میری مکمل ہونے والی بالکل بلکہ ہو چکی ہے میرے حسین پاک پہنچے تو میرے حسین پاک کا ارادہ دشت کربلا کے اندر جنگ کا نہ تھا اگر جنگ ہوتی تو بیبیوں کو ساتھ نہ لے جاتے 6 ماہ کے لیے اصغر کو ساتھ نہ لے جاتے بالکل نہ لے جاتے میرے حسین پاک نے خیمے لگائے اور جب ابن زیاد اور شبر نے کہا کہ خیمے فرات سے ہٹائے جائے اچھا مولی انہیں پیار کرے یہ نام بدیا آپ بھی یہ رقم ہے سونا ہے میں کہ لگتا تو کوئی اینکر لگا ہوئے ہیں بیٹھے ٹھہر گئے ساری ہیں لوگ آدھا بندہ کو ایسی گل کہا دیہاتی لوگ ہیں ایک دو لیتے نہیں آتا نہیں وہ سارے میں وہاں پر جا کے شادی 15 منٹ تو سمجھ کے وہ آخری اور میرے دیکھنے بعد یہ مولی ہر بنے تھا میں جوید میں داد نے چکے میں کنا مار سکتا ہوں بنو میں کہ حضرت صاحب دی خدمت اکیلی صرف 5000 تو میں کہ میرا پیٹرول اکی اللہ دے حوالے مجھے مولی صاحب دی مزہ نہیں کیتا کہ میرے نا اللہ کو لوٹ کی مسجد سے بیٹھا یہ جی دامت تلاو جب میں کہ اوکر اللہ صاحب میرے نمنے نے سے نبیا تو صحیح صدارت کرنی ہے فہم جو لوگوں پر جو میری صدارت رکھتے ہیں
صدارت چپ پی کے رکھی جاتی ہے. حسین نے صدارت نہیں کی ہے, حسین نے وزارت کی ہے, وزارت. صدارت تو نہ دیا کہ کرو جرا دوچی مینا کہ دعا بڑھ گئی دیے نہیں بول دی مجھے ہے ان پر جو میری صدارت رکھتے ہیں. میں تو گنگا پیر نہیں ہوں, بولنے والا پیر ہوں. بلا بھی لیتا ہوں, بول بھی لیتا ہوں, سمجھا بھی لیتا ہوں, سمجھ بھی جاتا ہوں, لکھ بھی دیتا ہوں, لکھوا بھی دیتا ہوں, پڑھ بھی لیتا ہوں, پڑھوا بھی لیتا ہوں. جب یہ معرک کا واقعہ آیا, توجہ اور تقریر اختتامی مرحلے کے اندر داخل ہو گئی, وقت بالکل قریب آ گیا. جب شمال و جزیرے کا خیمہ کھاڑا فرات کے قریب اس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سید امیر قاسم جو امام حسن کے بڑے شہزادے, حضرت سید علی اکبر جو میرے مولا حسین کے 18 سال کے نوجوان جن کو صورت تشبیہ مصطفیٰ, صورت مصطفیٰ, عکس جمال مصطفیٰ کہا جاتا ہے. میرے حسین پاک نے ایک کی آرڈر آف کی ڈے کیا, آپ فرمایا اٹھاؤ خیمے, اٹھاؤ, بالکل فٹ خیمے, فٹ. سمجھتے بیٹے ہو؟ میں بالکل قریب آ گیا, بہت سونی گل کر کے میں جا دوں, بالکل قریب, اٹھاؤ. حضرت عباس نے وہاں پر یہ فرمایا, گل کرنا پکی, یعنی نیبو دین مراد آبادی رحمت اللہ لکھ گئے, پھر حضور فیض ملت لکھتے گئے, جیرا آدھا وہ لکھ کے لگے ہوئے سانو انہاں دے پچھلے بزرگاں دے کہنا, ٹھیک ہے جی. فرمایا اٹھاؤ. حضرت عباس اس وقت فرمایا تھا کہ یہ ان کی کوئی جاگیر تو نہیں ہے, سارے پانی پیے اور ہم پانی نہ پیے, ہم خیمے نہیں اکھیڑتے. میرے مولا حسین جینیس مین, انٹیلیجنٹ پرسن ان دی اسلام, صحیح ترین شخصیت کا نام حسین ہے, اور پرلے درجے کے مدبر کا نام حسین ہے, اور عظیم سیاستدان کا نام حسین ہے, اور علی کے کردار کا نام اور حسن کے جمال کا نام حسین ہے. اتنی سونی گل کی تھی کہ میں کہا میں حسین اور اللہ بہنے لے کے حسین ختم ہو گیا. آپ فرمایا خیمے اٹھا لو, کھاڑو جاؤ, جہاں جو کہتے نا جگہ منچر کرے کہاں لگانے خیمے, دسو جدید ہے اوے پریزاد تو دس شمر دے کتنے لاؤڑے, رکھو اتنے دور لاؤ, اتنی لگتی اتنے لا دو. فرمایا لا دو. ہوں میں گل کرتا پیا, میں ڈنڈ نہیں گھنٹی کہ مہتاب شاہ صاحب کا سون بڑا سونا میرا ٹامن کر کے اگلی تقریر واسطے میرا گلا بالکل فٹے ہونے بڑا فٹے, میں گلے تے زور میں وہ پہلا خطیبہ دے بعد غرف والا پانی پینا, جڑا گلا خطیبہ دیوانے نا بیٹھے نہیں دو دو ایک ایک جگہ ہوا لگتی ہے, لیکن کتے پھانسی پڑتے ہوا نہیں لگتی, کچھ نہیں تھی. اللہ پاک نے چاہے کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نہیں. ادھر خیمے جاؤ, ادھر خیمے. جب حضرت عباس نے فرمایا نا, حضرت عباس جو معروف غازی کے نام سے, جو حضرت ام البنین کے شہزادے ہیں, مولا علی کے شہزادے ہیں, سیدہ فاطمہ کے بعد ان کی شادی 18 کی ہے. سیدہ کے زمانے کے اندر میرے سرکار نے فرمایا علی فاطمہ پر سوکن اللہ پسند نہیں کرتا. فاطمہ پر تیری بیوی اور نہیں آ سکتی ہے, جی یہ اتھارٹی ہے مصطفیٰ کی, جبکہ قرآن تو 4 کی اجازت دیتا ہے. تو حضرت عباس نے کہا نا کہ مولا پوری زندگی مولا اور آقا کہا, حضرت عباس نے ادب تھا پوری زندگی. اور جب شہید ہونے لگے نا, آخری بات یہ کی, فرمایا میری قلبی خواہش ہے وہ پوری کر دے. فرمایا کون سی؟ آقا حکم کرے. فرمایا میرے حسین نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے اپنا بھائی کہے تھے, جب سے ہوش سنبھالا ہے تو مجھے آقا کہتے ہیں, آقا حسین, مولا حسین. اب میں حسین کی خواہش ہے کہ اپنے نانا کی پہچان سے پہلے ایک مرتبہ مجھے اپنا بھائی حسین تو کہہ دے. یہ وہ ہے. فرمایا ادھر کیوں نہیں لگا ہوئے, ادھر کیوں؟ فرمایا کل مورخ آئے گا, تاریخ لکھے گا, اور میں آنے والے مورخ کو, یہ ہے اسلام کا متبر, یہ ہے اسلام کا ٹھنڈیکیٹر پولیٹیشن مین, جس نے لکھا فرمایا عباس میں آنے والے مورخ کو یہ لکھنے نہیں دیتا کہ کربلا کی جنگ پانی کی وجہ سے ہوئی تھی. کمال ہو گیا یار, کمال ہو گیا. میں یہ نہیں لکھنے دوں گا کہ جنگ پانی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے, جنگ محمد کی شریعت کی وجہ سے ہو رہی ہے. بات کے اختتام کرتے ہیں. حضرت ہو رہے ذکر حسین آپ نے سنا, قائد صاحب کے قبلہ سے سنا ہوگا, مساجد کے اندر, حافظ کے اندر, مجالس کے اندر, یہ کہ ذکر حسین ہے, ذکر ہے.
ایک ہے فکر حسین. فکر حسین کون سی ہے؟ وہ فکر بھی لیتے چلے جاؤ. اور آخر دن سے پہلے یزیدی کیمپ میں تھا. کتنے کیمپ میں تھا؟ یزیدی کیمپ میں تھا. اور یزیدیوں کے ساتھ تھا. کیا اور نمازی نہیں تھا؟ نمازی تھا, حافظ تھا, قرآن کو مانتا تھا, شریعت کو مانتا تھا, مسجد کو مانتا تھا, کعبے کے طوافوں کا قائل تھا, نبی کی ختم نبوت کا قائل تھا. پر تھا ادھر ادھر گھوڑے ایڑی لگائی اس کام میں آیا. بیٹھو لازمی سوال آ کے ایک خیمے جو ادھر ایڑی لگائی ادھر آ گیا. جب ادھر آیا نا تو یہ رضی اللہ بن گیا. اب آ گئی وہ میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. اور جہاں پر میں پہنچ گیا ادھر آیا تو 2 ٹائٹل اس کو مل گئے, 2 پھول ملے. پھول تغمے, ایک حضرت گواڑی کیا بات, بولو, ایک حضرت, پھر غلام حر, پھر لگے رضی اللہ. نمازی تو پہلے بھی تھا, اللہ تو زندگی چلے. نمازی تو قبلہ پہلے بھی, تقریب بالکل نیڑے توجہ. نمازی تو پہلے بھی تھا, نمازی بھی تھا, حاجی بھی تھا, غازی بھی تھا, تلاوت بھی کرتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, خانہ کعبہ کو بھی مانتا تھا, ختم نبوت کو بھی مانتا تھا. نہ حضرت تھا نہ رضی اللہ تھا. میں کچھ کہوں, اب کہہ دوں آپ کو, تم نے خون پسینے دی تقریر واسطے سبحان اللہ مجھے دیو. ادھر تھا دل تھا. اس کے بعد میں آدھتا کہ جیسے مولوی نو کٹ کر بار منصور شاہ دے مقابلے کٹ ہو رہی تقریر. چیلنج ہے ٹکی دینا جو کرے کوئی تقریر. توجہ, پھول بنا رکھا ہے میاں والی والوں کو. ارے ادھر جب تھا یزیدیوں میں دل تھا, اس کے اندر دل تھا. اس کے بعد مگر اس میں حسین نہیں تھا. جزاک اللہ بھائی. دل تھا پر حسین نہ تھا. اور جب ادھر آ گیا حضرت بھی ہو گیا, رضی اللہ بھی ہو گیا, تو معلوم ہوا اب سبحان اللہ کی گونجا سونا تے ستھرا نعرہ اب واضح ہو گیا. جہاں دین ہو اور حسین نہ ہو وہاں یزیدیت ہوتی ہے. آخری بات سن لیں, یعنی کہ دین کے اندر حسین ضروری ہے. بھائی میں ساری گلا کرتی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کرنے دے, زکات بھی کرنے دے, شاید تراویح بھی پڑھتا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن ہے یزیدی نہ حضرت ہے نہ رضی اللہ ہے. یزید روا کو ابن سعد روا کو ایک حضرت رضی اللہ مولوی صاحب تو کو ٹیسٹوں تے غوث یہ دے کھڑے سو, مگر ادھر سے ادھر آیا حضرت بھی ہو گیا اور پھول بھی لگ گیا رضی اللہ کا. اور عراق کے اندر روزہ بھی اتنا خوبصورت ہے, کل 50 لاکھ چوکھڑ چوم رہے تھے. آپ کو نہیں پتا بابے, میں بتاتا ہوں کل کا دن جو گزرا اور آج جو گزر رہا ہے, میرے حسین کی چاکڑ کے چومنے والوں کی تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ ہے. یہ جو چوکھڑ چوم اتنے غلام ہوں اس کے تو مول کے کر سکتے حسین, کچھ بھی نہیں کر سکتے. توجہ ہے, حسین دین کی پناہ ہے, حسین اصل دین ہے بھائی, دین ہے حسین. مولا جو کہے, جو مولوی کہے کہ حسین دین نہیں ہے, تو پھر تیرے پیدا ہونے پر ارے اور سب کچھ تھا, نہ رضی اللہ تھا نہ حضرت تھا, دین تھا مگر حسین نہیں تھا. ادھر آیا دین مکمل بھی تب ہوتا ہے جب اس میں حسین آتا ہے. آخری بات, جب میرے حسین فاق کا سر قلم کیا گیا نا تو نیزے کی نوک پہ ہے, نیزے کی سنار نوک کے اوپر ہے, 1450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دار الامارہ دمشق سے لے کر کربلا تک. موجودہ جو جدید سرچ ہے وہ 1800 تک بھی پہنچ جاتی ہے. ظاہر ٹرانسپورٹ کا تو زمانہ نہیں تھا,
جیسے بھی سفر ہوا جائے اونٹ پہ ہوا جائے پلان پہ ہوا جائے پیدل ہوا وہ کوئی زمانے ایسے ہی تھے. تو میرے حسین پاک کا سر اوپر ہے. اتنا ہی تقریر تمام تھی ایسی. اس کے بعد محمد فرمان علی جنہیں حکم جنہیں فرمان ہو سی خود ہی تمیل ہو سی. یہ پہلے فرمان دی تمیل ہو ٹھیک ہوگی جی. تو جو ہے تھوڑی سر 2 منٹ میں اجازت دوں گا. سر اوپر ہے یزیدی ساتھ ہے یزیدی ساتھ ہے سر اوپر ہے. قافلہ چلتے چلتے ایک نکڑ پہ پہنچا. وہاں پر کوئی مرید تھا حسین کا. یہ چپ بیٹھے اس وقت خدا رامن ہو تو وہ کو وہ پچھے ہے کیسے کربلا سے نیزہ تے چڑھ گئے. اب توجہ ہے اب لوگوں کی. حسین پاک کا مرید تھا. اس نے یوں قافلہ دیکھا نا ہوگا کہ بابا اس نے یوں دیکھا نا یہ لشکر بھی ہے اور بہت زیادہ دھواں دھار طریقے سے آ رہی ہے دیہات کی طرح رو بہ رہی ہے اور کوئی سر بھی ہے. جلدی جلدی مقاوم جلدی جلدی مقاوم. یہ سر بھی ہے کوئی اوپر. تھا حسین تھا مرید میرے مولا کا. قافلے کو روک کے کہنے لگے کون ہو؟ اس نے کہا ہم سپاہی یزید ہیں یعنی یزید کے سپاہی ہیں اس کی فوج ہے. یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ حسین ابن علی ہے. میرا ذکر روک پہ حسین ابن علی ہے. اتنا ہی تقریر تمام 5 گھنٹے لگا رہا تھا کہ میرے جمعہ ہکی گزر کے 1.5 گھنٹہ روزے گزر کے 1.5 گھنٹہ تریجے گزر کے 1.5 گھنٹہ ضرور جمعہ ہو رہے رہے. میں کوئی 300 دل ذکر نہیں کرنا ہوتا نا بھائی بہت گیا تو نا کہ مقام ختم ہو گیا وہ کتو تو جو ہے لوگوں سے ایسا کہ یہ کور کا یہ حسین ابن علی ہے. ایسا کہ یہ کیوں کیا تم نے اس کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے؟ اس نے کہا وہ امیر المومنین وہ نہ دائی نا سادہ دریا وہ امیر المومنین یزید بیٹھ کے کہتا تھا یہ مانتے نہیں تھے. پھر جنگ ہو گئی پھر خیمے جل گئے پانی بند ہو گیا گھوڑے دوڑ گئے ناشوں پہ ٹپ گئی فوجیں اور گھوڑے بھی ٹپ گئے. ہم نے سر کو کاٹا نیزے پہ لا کے اس کے دربار میں دربار نہیں کہتا اس کے ظلم قدہ کے اندر دربار تو بہو کا ہے نا دربار تو بھائی داتا حجویری کا ہے اور دربار تو باب خادم حسین رضوی کا ہے. ظالموں کے کب کے دربار بڑھ گئے ہیں. ہر ظالم کل کہے گا میرا دربار ہے. کل حکومت پاکستان بھی کہے ہمارے صدر بھی ہمارا دربار ہے. نہ مولانا کہ کرو اللہ تمام کو رحم کھاؤ سارے پہ کوئی دربار نہیں. ظلم قضا تھا بدماشی کا گڑھ تھا حرام پورا ہو رہا تھا شراب خانہ تھا میں قضا تھا. دربار تو باب مظہر قیوم کے عبدالوہی شاہ کے ہے میرے علی کا دربار ہے پیر پٹھان کا دربار ہے حضور شیخ الاسلام کے دربار ہے بابا کمال الدین کے دربار ہے. ظالموں کے دربار کہاں سے آ گئے؟ ظلم قدے کے اندر ہم سے لے کے جا رہے ہیں. کل مک گئی مک گئی ہو گئی اور گال بڑی سونی کی تھے جب چاچا فیض بیٹھے نا خانو بزرگ اس گھر کی جو سکتے تو سا ہر گیا اور میں اپنی زبان چاہتا پیان دے تقریر اختتام ہو گئی تو سا ہر گیا. اسے کہا اور کہ خیل ہوئی ہر کے نہ گیا. اسے کہا تو سا ہر گیا یو آر ڈیفیٹڈ ہر گیا پکی ہر گیا شکت خوردہ ہر گیا ہر گیا ہر گیا. جذبات نے اسے کہا ہر گیا ہر گیا ہر گیا. اسے کہا وجہ کرا اسے ہر کے نہ گیا کیا پوری گردان شروع کر دی ہر گیا ہر گیا ہر گیا کن ہر گیا. اس نے کہا دیکھو تم نے 10 دن بٹھایا اور ہر کا نعرہ میرے بزرگ میرے اپنے عزیز دوست اللہ سمجھا قاری صاحب قبلہ اللہ سمجھا تو سبحان اللہ تو اس تو بعد یہ بھی اسی انہیں دا فرمان جاری تھی اسی طرح تو لوگ پتے کہ ہوں رہے ٹھیک ہے جی میں جدی بلال ہے تو فرمان انہیں دا جاری ہوں رہے میری تقریر مقدی بھئی ہے. اس نے کہا سنو میری بات 10 دن تم نے ان کو روکا پھر پانی بند کیا پھر بھی تمہاری دل کی آس نہ پوری ہوئی تو تم نے طبل جنگ بجایا اور طبل جنگ کے بعد بھی تمہارے دل کی حسرت باقی تھی تو تم نے ان کے بیٹوں کو شہید کیا پھر بھی حسرت تمنا دل تمہاری تھی تو تم نواز رسول کو شہید کر کے اس کی ناش پہ گھوڑے دوڑاتے رہے
پھر بھی تمہیں تسکین قلب افزردہ نہ ہوئی تو اس کی گردن کو کاٹ کے تم نے نیزے پہ چڑھایا، اور پھر بھی شب عاشور کے بعد آج والی بات جو اب ہے تمہارے دل مطمئن نہ ہوئے، تم نے ان بیویوں کے خیموں کو جلایا اور پھر بھی تم مطمئن نہ ہوئے اور تمہاری آس بوجھی نہ ہوئی، اور تم نے ان کو جنگ کی قیدی بنایا اور پھر کوڑے برسائے ان پر۔ اب پیدل پیا میرے جملے کی باڑے دیکھ رہا، سبحان اللہ بھی دیکھ رہا، نعرے بھی دیکھ رہا، جملہ بھی دیکھ رہا، پھر تم ان کو لے کر بھی آ رہے ہو، اور ساری سٹرکٹر ساری کوشش تمہاری یہ تھی کہ یہ حسین سر جھکائے، حسین سر جھکائے، حسین سر جھکائے۔ یزیدیو ہار گئے ہو، موڑ کے دیکھو تمہارا سر نیچے نظر آ رہا ہے، میرے پیر کو سر نبی کی ایک صدا، سرطان سے جدا، مستاخ نبی کی ایک صدا، سرطان سے جدا،